پر آبجیکشن ہے لوگوں کو وہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ قرآن سننا حدیث ان سے ہم کیوں نہیں اپنی نوجوان نسل کو گائیڈ کرتے. لیکن اب مجھے جواب دینے دیجیے اس بات کا. Now we have heard enough. Let me answer this clearly. جس نے میری بات آج تک سنی ہے, جس نے بھی ہمارے مشن کو, جس نے بھی ہمارے لیکچرز کو سنا ہے, وہ اچھی طرح اس بات کو جانتا ہے کہ ہماری تمام تر بنیاد قرآن اور سنت ہے اور خلافت راشدہ کو ہم ماڈل بناتے ہیں. اس کے بعد اس نوجوان نسل کو, اس پاکستانی قوم کو, جب ہم علامہ اقبال کو حکیم الامت کہتے ہیں, جب ہم علامہ اقبال کو مفکر پاکستان کہتے ہیں, اور یہ نام ان کو میں نے نہیں دیے, یہ جب امت مسلمہ پورے خطے میں, پوری دنیا میں اقبال کو, پورا ایرانی انقلاب جب اس شاعر لاہوری کی کلام پر برپا ہوتا ہے, تاجکستان میں انقلاب ان پہ برپا ہوتا ہے, امت مسلمہ کی بیداری کے لیے وہ ایک نوجوان, وہ ایک شاعر, ایک درویش, ایک فقیر جو اپنی اذان دیتا ہے, تو اسی طریقے سے جس طرح حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ شاعر دربار نبوی, ان کو پھر کس طریقے سے, کس ڈیفینیشن میں آپ ڈالیں گے؟ اگر اقبال کو نہ, اگر شعراء کو تمام جس طرح کا تشریح ہمارے یہ دوست کر رہے ہیں, میں تشریح کو ریجیکٹ کرتا ہوں جو انہوں نے کی ہے, اور اللہ کے ریجیکٹ نہ کریں. ایک منٹ زید صاحب میری ایک بات سنیں, دیکھیں میری ایک بات سنیں. قرآن مجید جو ہے وہ تو ہم سب کے لیے نازل ہوا ہے, ہم سب کو اپنا رائے راست پہ لانے کے لیے نازل ہوا ہے. ہم کسی اپنا پوائنٹ پروف کرنے کے لیے کسی کی تشریح کو کیوں ریجیکٹ کریں؟ ہم اپنی تشریح بہتر انداز میں بیان کر دیں. جی ہم نے اپنی تشریح بہتر انداز سے بیان کر دی ہے. نہیں, ان آیات کی اگر آپ سمجھتے ہیں, ان آیات کی اگر آپ سمجھتے ہیں تشریح کچھ اور ہے تو آپ پلیز بیان کریں. جی اس کی تشریح بالکل واضح ہے کہ یہ عام شعراء کی اگر آپ بات کرتے ہیں, ان تمام لوگوں کی جو صرف لوگوں کو خرافات اور غزلیات اور عشق اور معشوقی کے چکر میں گھماتے رہتے ہیں, تو یہ قرآن کی آیتیں ان کے بارے میں. اچھا تو یعنی اگر عشق کے متعلق کوئی شاعری ہے تو اس کو ہم ریجیکٹ کر دیں گے؟ دیکھیے جو تمام وہ شاعری, ہم اس پہ کمنٹ نہیں کر رہے ہیں, قرآن کر چکا ہے کمنٹ اس کے اوپر کہ وہ لوگ دنیا کی ہر وادی میں گھومتے پھرتے رہتے ہیں, وہ باتیں کہتے ہیں جو جن پر عمل نہیں کرتے. لیکن جب صاحب کہا گیا کہ ایمان لاتے ہیں, عمل کرتے, ایمان لاتے ہیں اور اس کے بعد مدد کرتے ہیں وہ دین کی, اس کے بعد جب ان پہ ظلم کیا گیا, جب امت مسلمہ پہ ظلم کیا گیا, حضور ایمان لاتے ہیں, جب آپ خود کہہ رہے ہیں کہ وہ ایمان لاتے ہیں, جو وادی وادی گھومتے ہیں وہ گمراہ کرتے ہیں, تو ایمان لانے کے بعد اپنا جو ان کی چینج ہے وہ تو ایک ڈیفرنٹ چیز ہو گئی نا, پھر تو وہ اس موڈ سے نکل گئے. ہم اپنی رائے پہ اظہار کر رہے ہیں اور وہ رائے دے رہے ہیں, اور یہ جو رائے ہماری ہے کہ وہ شاعری کی جو دین اور ملت کے دفاع میں کی جاتی ہے وہ دربار نبوی سے ثابت ہے. یہ رائے ہمیں حضور کی سنت سے ملتی ہے, تاریخ سے ملتی ہے, اور جس طرح ہم نے, اور میں نے کبھی یہ دعویٰ نہیں کیا کہ میں کوئی مفتی ہوں, نہ ہم نے کسی پہ کفر کے فتوے لگائے, یہ ماشاءاللہ شوق تو اور لوگوں کے ہیں. یہ مجھے بتائیں کہ آپ کیا قرآن کے بھی اسی طرح کے طالب علم ہیں جس طرح آپ اور چیزوں کو ایز اے اسٹوڈنٹ پڑھتے رہے ہیں یا پڑھا ہے آپ نے؟ جی الحمدللہ. دیکھیے قرآن پاک سے تعلق قائم کیے بغیر کوئی شخص اپنا ایمان کے مکمل ہونے یا اپنے آپ کو ایک صاحب ایمان کہہ ہی نہیں سکتا ہے. علامہ اقبال نے بھی تمام شاعری کے بعد جو قوم کو نصیحت کی وہ یہی کی کہ تم کو جو پناہ ملے گی, جو تمہیں سکون ملے گا, وہ قرآن پاک میں ملے گا. ایوب صاحب قرآن مجید ہمیں ٹالرنس اور پیشنس کے بارے میں کیا سکھاتا ہے؟ جی قرآن مجید کے اندر سورہ آل عمران 3 اس کی 186 نمبر آیت ہے, جس میں اللہ تعالیٰ نے بڑے واضح طور پر بتایا کہ لوگ جب اللہ تعالیٰ کی آیات کا میسج دیں گے دنیا میں تو ان کے ساتھ لوگ مس بہیو بھی کریں گے اور وغیرہ, تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے ان کو صبر کرنا ہوگا, کیونکہ قرآن میں وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ. تو اس آیت میں لکھا ہے بے شک انسان خسارے میں سوائے اس کے جو ایمان لائے گا اللہ کی آیات پر اور عمل صالح کرے گا اور وصیت کرے گا حق کے ساتھ. یعنی قرآنی آیات حق ہیں, جس میں کوئی شک نہیں, جس میں کوئی اختلاف نہیں. شاعری حق نہیں ہے, شاعری ایک آرٹ ہے, الفاظوں کا ایک آرٹ ہے, جیسے پینٹنگ ہوتی ہے. تو وتواصوا بالحق, حق کے ساتھ وصیت کرے گا, وتواصوا بالصبر, صبر کے ساتھ وصیت کرے گا, کیونکہ جیسے آپ کراس کوشچننگ کر رہے ہیں اس کے اوپر جس کے پاس نالج ہوگی اس کو برا تو لگے گا, لیکن صبر تو کرنا پڑے گا. تو قرآن میں ایک اور آیت ہے سورہ آل عمران 3 آیت نمبر 186, اللہ تعالیٰ کہتے ہیں لازم ہے کہ تمہارے اموال اور تمہاری جانوں سے تمہاری آزمائش کی جائے, اور یقیناً تم ان لوگوں سے جنہیں تم سے پہلے کتاب دی گئی اور ان سے جنہوں نے شرک اختیار کیا بہت سی تکلیف دہ باتیں سنو گے. پس اگر تم صبر کرو گے اور پرہیزگاری اختیار کرو گے تو یہ بڑے حوصلے کا کام ہے. یہ سورہ آل عمران 3 آیت نمبر 186. میری ایک برادر زید عامر صاحب سے ریکویسٹ ہے. ہلو آواز؟ جی. میری ریکویسٹ ہے
انہوں نے یہ بات سب کے سامنے بتائی ہے کہ کوئی ایک یوسف نامی ایک آدمی تھا جس کو یہ باقاعدہ پروموٹ کر رہے تھے، اور آخر میں جا کے ان کو پتا چلا کہ یہ جھوٹا آدمی اور رونگ ہے. ٹھیک ہے، اب آپ یہ دیکھیں کہ اگر یہ قرآن کو اپنا مطلب کتاب کو، اس کتاب کو بناتے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، وہ کتاب جس میں کوئی شک نہیں ہدایت متقین کے لیے، اگر یہ متقی ہوتے تو اللہ تعالیٰ کی اس کتاب سے جج کرتے اس آدمی کو جو کہ نیتاً غلط تھا. یعنی ان کی ججمنٹ اتنی غلط تھی کہ ایک آدمی اندر سے کچھ اور تھا، اور ان کو نہیں ایوب صاحب، وہ تو آپ اپنا بلیم نہیں کر سکتے. ہم سے ہر روز غلطیاں ہوتی ہیں، انسان غلطی کا پتلا ہے. ججمنٹس میری بھی آپ کے متعلق بھی غلط ہو سکتی ہے، یہ تو کوئی بات نہیں ہے، بٹ دیٹ ڈزنٹ مین کہ میری نیت غلط ہے. میں ان کی نیت تو نہیں کہہ رہا، میں نے یہ ان کی معصومیت کی بات کی ہے کہ انہوں نے اپنی معصومیت میں اس آدمی کو فالو کیا اور اس کے بعد اس کا چیپٹر کلوز ہو گیا. یہ تو حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ یاد کریں جو ان کے بھائیوں نے کیا، ٹھیک ہے نا، تو کیا کہتے ہیں ہم اپنا، ایسی بات نہیں، معصومیت میں بھی سب کچھ بھی اللہ تعالیٰ ہمیں بتاتا ہے، ہم تو غلطی کا پتلا ہے. میں کچھ اور بات کر رہا ہوں. جی، میرا کہنے کا مطلب ہے اب میری ان سے یہ ریکویسٹ ہے کہ یہ قرآن کی تبلیغ کریں. اللہ تعالیٰ نے ان کو زور بیان دیا ہے، جس زور بیان کے ساتھ یہ شاعری کی تبلیغ کر رہے ہیں اس کو قرآن کی تبلیغ کر دیں گے تو وہ تو ان کی اپنی مرضی ہے، وہ ان کی اپنی مرضی ہے. ہم اپنی رائے تو نہیں ان کے اوپر تھوپ سکتے نا. ہمیں تو ان کے متعلق جو سوالات ملتے ہیں، جو آبجیکشنز دیں، ایک پبلک فگر ہے تو ہم نے ان کو پوچھنے تھے اور انہوں نے بڑی خندہ پیشانی سے ان کا جواب دیا. لیکن مجھے جس بات کی خوشی ہے زید احمد صاحب آپ سے آج بات کر کے، کہ آپ نے جس طرح کھلے الفاظ میں یوسف کذاب کو دھتکارا ہے، جھٹلایا ہے، اسے ہر مسلمان اور ہر ایمان والے کی آپ نے جو ہے نا وہ اس کے زخموں پہ مرہم رکھا ہے آج یہ کہہ کے. دیکھیے لقمان، ہمارا پوائنٹ آف ویو کبھی بھی کنفیوز نہیں تھا. کنفیوز کرنے والے اس کو کنفیوز کرنا چاہتے ہیں، جس کو ہمارے پورے کام میں کوئی خیر نظر نہیں آتی، جن کو ہم سمجھتے ہیں کہ وہ بدنیتی کی بنیاد پر ہماری مخالفت کر رہے ہیں، صرف وہ کنفیوز تھے. ورنہ لاکھوں لوگ کیوں ہمارے ساتھ ہیں، محبت کرنے والے اور پیار کرنے والے اللہ کے فضل سے، جن کو کوئی کنفیوژن نہیں ہے ہمارے مشن کے حوالے سے. اللہ تعالیٰ ان کو ہمیشہ جہاں تک ایوب صاحب کے مشورے کا تعلق ہے، اس کو ہم سراخوں پہ لیتے ہیں. قرآن ہماری بنیاد ہے، لیکن بنیادی طور پر میں اپنے آپ کو کوئی مفتی یا مجتہد یا مجدد نہیں کہہ رہا. ہم ایک فقیر، مسکین اور درویش ہیں جو صرف کوشش کر رہے ہیں قرآن پاک کو سمجھنے کی اور قرآن پاک کے مطابق زندگی گزارنے کی. قرآن میں جو پیغام ہمیں ملتا ہے وہ عزت کا، غیرت کا، اپنے دین اور ایمان کی حفاظت کا. ہمیں شہادت کی زندگی اور شہادت کی موت کا، یہ ہماری زندگی ہے. عملی قرآن بہتر ہے ہمارے لیے، کیونکہ قرآن کا جو مفہوم ہمیں حضور کی سیرت اور سنت مبارکہ سے ملتا ہے، اٹ از لیونگ ود ڈگنیٹی اینڈ ڈائنگ ود آنر، اینڈ دیٹس واٹ وی آر ڈوئنگ انشاءاللہ. رائٹ اپنا. لیکن زید احمد صاحب چلتے چلتے ایک بات مجھے بتا دیں کہ کتنے انبیاء کرام شہید ہوئے تھے؟ یہ میرے مالک کی مرضی ہے. یقیناً آپ 1,24,000 میں سے آپ کتنوں کے نام جانتے ہیں جو ان کی تاریخ آپ کو معلوم ہو کہ وہ شہید ہوئے یا نہیں ہوئے؟ جتنوں کا ہمیں پتہ ہے ان کی بات کر رہے ہیں. جتنوں کا ہم کر رہے ہیں، مرضی ہے، یہ میرے مالک کی مرضی ہے. چلیں، لیکن زید احمد صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. صحابہ کو تو جانتے ہیں جو سعادت کی زندگی اور شہادت کی موت حاصل کرتے ہیں. صحابہ کرام کی اور امہات المومنین کے دیے ہوئے راستوں پہ تو ہی ہماری خوش نصیبی ہوگی اگر ہم چل پڑیں تو کسی نہ کسی طرح. آپ کا بہت بہت شکریہ. ایوب صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. میں چلتے چلتے یہاں پہ دو باتیں کلیئر کرنا چاہتا ہوں. ایز اے نیشن میں دیکھتا ہوں، اور میں نے اس میں کالمز بھی لکھے ہیں، کہ ہم اکثر ایک بات کو، ہمارے ٹیکسٹ میسج آتا ہے، ای میل آتی ہے، کوئی بڑی ہارفائنگ قسم کی بات ہوتی ہے کہ فلاں نے یہ کر دیا تو فلاں نے وہ کہہ دیا تو اس کو یہ کرو تو اس کو یہ کرو. نہیں، پہلے تحقیق کر لیں. یہ مجھے کئی مہینے سے، 2-3 مہینے سے یہ ای میلز آ رہی تھیں کہ جی یہ ہو گیا، زید صاحب نے یہ کہہ دیا. آئی تھاٹ اٹ از اونلی فیئر کہ زید صاحب کو بلا کے پوچھا جائے ان سے، اور وہ خود بیان کریں اس پہ کہ ان کا کیا پوائنٹ آف ویو ہے. اور جب انہوں نے اس کو ریجیکٹ کر دیا آؤٹ رائٹلی تو اس کے بعد اس پہ مزید گنجائش کی ضرورت نہیں ہے. ایشو کیا ہے؟ ہو سکتا ہے کہ اگر میں کبھی کوئی آیت پڑھوں اور اس کا ترجمہ پڑھوں تو اس میں کوئی کمی رہ جائے، کیونکہ میری اپنی نالج کم ہو سکتی ہے. یا اگر میں کوئی مفہوم بتاؤں تو شاید اگلی کسی آیت میں اس کو مزید الیبریٹ کیا اور وہ میرے سے رہ گئی ہو وہ بات بتانا. اس لیے بار بار اللہ تعالیٰ ہمیں یہ حکم دیتا ہے کہ قرآن کو پڑھیں لیکن سمجھ کر پڑھیں، حدیث کو فالو کریں، سمجھ کر تحقیق کر کے فالو کریں، فقہ پہ عمل کریں، نیک نیتی کے ساتھ عمل کریں. جب تک ہم مفہوم لیتے رہیں گے، جب تک ہم مفہوم سمجھتے رہیں گے، ہم کنفیوژن کا شکار رہیں گے.
ہمیں خود پڑھنا ہے, ہمیں خود سمجھنا ہے, چاہے اس کے لیے ہمیں یہ زبان سیکھنی پڑے. اللہ تعالی ہم سب کو اس کو فالو کرنے کی ہدایت عطا فرمائے. Until next time, اللہ حافظ.